قرآن حکیم کا پہلا پارہ اور حضرات نے قیام اللیل میں سماعت فرمایا. ہم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان سے اللہ کی پناہ چاہنا یہ مقدم ہے اللہ سے رحم طلب کرنے سے، اس لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دفع مضرت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلب منفعت ہے. نہیں سمجھے؟ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کو دور کرنا، اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ کا حاصل کرنا. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک آدمی چلتے چلتے نالے میں گر پڑا، اس کا پورا بدن گندگی کی لپیٹ میں آ گیا. اب پہلے وہ کیا کرے گا؟ خوشبو لگائے گا یا بدن سے گندگی دور کرے گا؟ بدن پر گندگی رہتے ہوئے خوشبو لگانے کا کوئی مطلب ہی نہیں. تو پہلے گندگی دور کی جائے، اس کے بعد خوشبو لگائی جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں گندگی دور کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحم کی خوشبو چاہو. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں لا پہلے ہے، نہیں لا مانے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں، جیسا کہ آپ انشاءاللہ پرسوں حافظ جی کے ذریعے سنیں گے، اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکو. دل کی گندگی پہلے دور کرو، اس کے بعد ایمان کی کاشت اس دل کے اندر کرو. بیج ڈالنے سے پہلے کسان پہلے کھیتی کے اندر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے. ورنہ دفع مضرت سے پہلے اگر بیج کو ڈال دے تو بیج کا ستیاناش ہو جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جلب منفعت سے پہلے دفع مضرت کا حکم دیا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کر شیطان کو ہٹا لو، اس کے بعد اللہ کا رحم مانگو. اس وجہ سے اعوذ باللہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین. حمد معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں اور مدح کے معنی بھی تعریف ہے. فلاں نے اللہ کی حمد کی، فلاں نے فلاں کی مدح کی. تو یہ حمد میں اور مدح میں کیا فرق ہے؟ حمد کہتے ہیں سچی تعریف اور مدح کہتے ہیں سچی تعریف کو بھی اور جھوٹی تعریف کو بھی. حمد کے اندر صرف اور صرف سچی تعریف ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا الحمد تمام سچی تعریف ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، صرف اللہ کی. اسی وجہ سے وہاں مدح نہیں لائے گئے، حمد لائے گئے.
حمد کہتے ہی ہیں سچی تعریف کرنے کو. تعریف کی کئی شکلیں. ایک تو اللہ خود اپنی تعریف کرے. اللہ خود اپنی تعریف کرے. اللہ کسی بندے کی تعریف کرے. اللہ خود اپنی تعریف کرے. دوسرے اللہ کسی بندے کی تعریف کرے. تیسرے بندہ اللہ کی تعریف کرے. بندہ بندے کی تعریف کرے. اب بندہ خود اپنی تعریف کرے. کتنی شکل ہے؟ شکل. اللہ خود اپنی تعریف کرے زیبا ہے. اللہ کسی بندے کی تعریف کرے زیبا ہے. کون روک سکتا ہے اسے؟ بندہ اللہ کی تعریف کرے. اس کے علاوہ چارے کار ہی کیا ہے؟ اللہ کی حمد کرے. اور بندہ بندے کی تعریف کرے لیکن پیٹھ پیچھے. منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے. منہ پر کوئی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ مٹی ڈال دینا چاہیے. اور بندہ خود اپنی تعریف کرے. صحیح نہیں ہے، درست نہیں. تو یہ تعریف کی 5 شکلیں. اور غور کیا جائے تو انسان کی ابتدا حمد سے اور اختتام بھی حمد کے اوپر ہے. نہیں؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جسے امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الادب میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ، روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ عز وجل آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذن اللہ فقال له ربه یرحمک اللہ یا آدم. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الادب. حضرت امام حاکم اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الادب کے اندر راوی جیسے معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے جنت میں آدم کا پتلا بنایا. سر بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا. پتلا جنت میں کھڑا کر دیا گیا. پورا یہ اسٹیچو اسٹرکچر بنا دیا گیا. جاننے لگے ترکہ ما شاء اللہ یترکہ. اللہ نے ابھی چاند پہنانا چھوڑ دیا تھا. اب یہ جنت میں کھڑا ہوا. لما صور اللہ آدم فی الجنہ. جنت میں اللہ نے پہلے آدم کی صورت نہیں فرمائی، صورت پہلے بنائی. ابھی یہ اسٹیچو جنت میں رکھا ہی تھا کہ ابلیس آیا. فجعل ابلیس یطیف بہ ینظر ما ہوا. ابلیس آیا اور اس اسٹیچو کے اسٹرکچر کے ارد گرد گھومنے لگا یہ دیکھنے کے لیے واٹس دیٹ، یہ ہے کیا؟ ینظر ما ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا اس کو. اس نے بجا کر دیکھا، بجایا اور جب بجا او ہنسا. فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. یہ چیز اندر سے خالی ہے، ڈھول ہے یہ، اور جو چیز اندر سے خالی وہ بجتی بہت ہے. یہ آدمی، یہ مخلوق جو بنائی جا رہی ہے اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے. لہذا اس کی تمام کمزوریوں کا علم شیطان کو اللہ کی طرف سے مل گیا تھا. لہذا انسان کو اسی پوائنٹ سے بہکاتا ہے جو پوائنٹ اس کی کمزور ہوتی ہے. کسی کو سیکس کی راہ سے، کسی کو دولت کی راہ سے، کسی کو ہرس کی راہ سے، کسی کی آز کی راہ سے. جن پوائنٹس کو کمزور دیکھا ہے حملہ کرتا ہے. بہت ہی ذہین اور بہت ہی بریلینٹ ہے. اچھوں کو پھنسا کر کے رکھا ہوا ہے. تنہا کیوں جاؤں جاننے میں، سب کو لے کر جاؤں گا اور کثیر تعداد کو لے کر جاؤں گا، تنہا نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی صورت گری فرمائی. کہاں؟ جنت میں. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ ہم جنت کے رہنے والے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت کے. اور ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال باہر کیے گئے.
اب گھر سے نکلوا دیا اس نے، اب باہر گھوم رہے ہیں، کتنا مشکل ہے پھر گھر میں جانا، گھر میں پھر نکلوا دیا، اب باہر گھوم رہے ہیں، کیسے جانے دے گا وہ؟ تو ہم جنت کے رہنے والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے اندر روح پھونکی، اسی اسٹرکچر کے اندر، اسٹیچو کے اندر روح پھونکی. وَنَفَخَ فِيهِ رُوحًا، اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی روح پھونکی نیچے سے روح چلتے ہوئے سر میں آئی، یعنی روح نیچے سے اوپر کی طرف گئی، اور جیسے ہی دماغ میں پہنچی ان کو چھینک آئی. عطس، ہی اسنیزڈ، وہ چھینکے، ان کو چھینک آئی، اور جیسے ہی چھینک آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا فحمد اللہ بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ الحمدللہ بولو. تو اللہ کے سکھانے پر انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ یا آدم، اللہ تیرے اوپر رحم کرے ہے آدم. تو پہلے اسٹرکچر تھا، روح پھونکتے چھینک آئی، چھینک آنے پر سب سے پہلے زندگی کی حرارت کی نمود جیسے ہوئی، زندگی جیسے آئی، آدمی کی زبان سے الحمدللہ نکلا. یہ پہلا کلمہ ہے جو انسان کے زندہ ہونے پر نکلا. اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تب اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ یونس کی آیت ہے یہ، ان کی آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین. تو ابتدا اللہ کی تعریف سے، اور جنت پہ پہنچنے کے بعد بھی انتہا بھی اللہ کی تعریف، تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں رب العالمین، رب العالمین ہوں. غور سے دیکھیں، ماں باپ رب نہیں ہے، مربی، تربیت کرتے ہیں. اب ماں باپ مربی ہیں، بچے کے لیے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کی تربیت کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے. تو ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تو تربیت کرنے کا حق یہ ہے، یا یہ کہیے کہ تربیت کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کی اطاعت کرے. یہ تربیت کے حق کا تقاضا ہے. ماں باپ تربیت کر رہے ہیں، اس تربیت کا حق یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی اطاعت کرے. وہ اللہ رب ہے، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے. نہیں سمجھ میں؟ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تربیت کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی اطاعت کرے. اور اللہ پروردگار ہے، رب ہے، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے. ماں باپ کی اطاعت ہے، عبادت نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت دونوں ہے. ماں باپ کی عبادت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اگر خلاف شرع کسی کام کے کرنے کا حکم دے اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے پال میں رہا ہوں، ماں باپ تیری تربیت کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی اطاعت تیرے اوپر لازم کر دی. اور میں رب ہوں، میں تجھے پال رہا ہوں. میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو میری ہی عبادت کر. پال میں رہا ہوں تو عبادت کس سے کرے گا؟ گویا کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے. ورنہ کھائے کسی کا، گائے کسی کا، یہ تو انتہا درجے کی خباثت اور ناشکری ہے. پال وہ رہا ہے، عبادت کسی اور کی ہو. آج پوری دنیا یہی کر رہی ہے، پال وہ رہا ہے اور عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے. اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ پال وہ رہا ہے تو عبادت اس کی.
اس کے بعد کہا میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ رحمان کا مطلب نافرمان کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں اور فرما بردار کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں رحمان ہوں۔ بارش یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی یہ کافر کا کھیت ہے یا یہ مومن کا کھیت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کافر کے اوپر بھی ہوتی ہے اور مومن کے اوپر بھی، فرما برداروں کے اوپر بھی اور نافرمانوں کے اوپر بھی، اس لیے کہ وہ الرحمن ہے۔ لیکن رحیم کیوں ہے؟ قیامت میں خاص رحمت صرف اور صرف مومنوں کے اوپر ہوگی، وہاں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، وہاں ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے۔ دنیا میں دونوں کے اوپر رحم کر رہا ہے اس لیے کہ رحمان ہے، اور قیامت میں صرف مومنین کے اوپر رحم کرے گا اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ رحمت خاصہ یہ صرف مومنین کے لیے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، جنت میں جب مہمانی ہم کریں گے جنتیوں کی تو یہ ہم اس وجہ سے کریں گے اس لیے کہ ہم رحیم ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں رحمان ہوں۔ دیکھیں نزلا من غفور الرحیم، تو رحمان ہے وہ فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کو اوپر رحم کرتا ہے، لیکن رحیم ہے قیامت میں صرف مومنوں کے اوپر، صرف فرما برداروں کے اوپر رحم کرے گا۔ تو رحمان اللہ کی رحمت عامہ کی دلیل ہے اور رحیم اللہ کی رحمت خاصہ کی دلیل ہے۔ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دی اور اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتا، بھائی تو نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں کہ گن نہیں سکتے تم۔ اچھا، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہدایت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا یہی دعا مانگو اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ جس کو ہدایت مل گئی، ہدایت کا مطلب جنت کا روٹ مل گیا، دیٹ از کالڈ ہدایت، ہدایت کا روٹ، ہدایت جنت کا روٹ مل جائے، ہدایت۔ اهدنا الصراط المستقیم، راستہ متعین ہے، منزل بھی متعین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راستے مختلف ہوں اور منزل ایک ہو؟ ایسا نہیں، منزل ایک ہے راستہ بھی ایک ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے عمل بھی ہوتا ہے، علم بھی ہے اور علم کے مطابق عمل بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منعم علیہم، اللہ کا انعام ان کے اوپر، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ علم ہے، علم کے ساتھ عمل ہے۔ اچھا، ایک گروپ اور ہے، علم ہے مگر عمل نہیں ہے، یہودی، اور ایک کے پاس عمل ہے مگر علم نہیں ہے، نصارہ۔ یہ 3 گروہ بتائے گئے، علم کے ساتھ عمل، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا۔ اور اس کے مقابلے میں 2 گروہ ہیں، ایک یہودیوں کا گروہ ہے اور ایک عیسائیوں کا گروہ ہے۔ یہودیوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور نصارہ کے پاس عمل ہے مگر علم نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کے اندر بھی قیامت تک یہی 3 قسم کے گروہ پائے جائیں گے، علم رہے گا اس کے ساتھ عمل کریں گے، کچھ لوگوں کے پاس علم ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں کے پاس عمل ہوگا مگر علم نہیں ہوگا۔ کیسے؟ وہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں روز، نہ جانے کیا کیا پڑھاتے رہتے ہیں، ان کے پاس عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ علم کی روشنی میں نہ ہو تو ایسا علم اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ عمل کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ آدمی اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک کہ اسے علم نہ ہو، اور آدمی اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک اس کا علم نہ ہو۔ باب العلم قبل القول والعمل۔ تو کتنے گروہ ہوئی انسانوں کے؟ 3 ہی گروہ، اور قیامت تک یہ 3 گروہ پائے جائیں گے، علم کے ساتھ عمل، علم بلا عمل، عمل بلا علم۔ یہ منعم علیہم ہے، یہ مغضوب علیہم ہے، یہ ضالین ہے۔
نہیں سن رہے ہیں؟ منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا کرو علم کے ساتھ عمل، غیر المغضوب علیہم علم ہے مگر عمل نہیں، ولا الضالین عمل ہے علم نہیں. تو علم کے ساتھ عمل، علم بلا عمل، عمل بلا علم، قیامت تک یہی 3 گروہ پائے جائیں گے. اس بات کیا بات ہے، قرآن کی کتنی بڑی بات ہے. اور اس کا انداز بیان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنی گہری گہری باتیں کرنا. یہ سورہ کریمہ بہت بڑا فضیلت ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی. حضرت ابن عباس کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس جبرائیل بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک زوردار آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، حضرت جبرائیل بھی دیکھنے لگے. تھوڑی دیر میں ایک فرشتہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو زوردار آواز آئی ہے در حقیقت یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، پہلی بار کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ آیا ہے، آ رہا ہے. زمین پر کبھی آیا نہیں ہے، پہلی بار آ رہا ہے. یہ دروازہ پہلی بار کھل رہا ہے اور فرشتہ بھی پہلی بار آ رہا ہے. حاضر ہوا، السلام علیکم. یہ حدیث میں ہے کہ آتے ہی اس نے سلام کیا. اس کا مطلب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آنے والا سلام کرے گا، نہ کہ بیٹھے ہوئے لوگ سلام کریں گے. آنے والا سلام کرے گا، خواہ وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، آنے والا سلام کرے گا. آتے ہی اس نے سلام کیا. اس کے بعد کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت دوں. آپ کو 2 نور دیے گئے، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. اور ان دونوں کے وسیلے سے، ان دونوں کے توسط سے، ان کو پڑھ کر، ان کے حوالے سے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. آپ سوال کرتے ہیں جیسا کہ ایک صاحب نے کیا کہ کیا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات حضرت جبرائیل نہیں لائے، یہ فرشتہ لایا؟ نہیں، پورا قرآن حضرت جبرائیل لائے ہیں. یہ فرشتہ جو اترا ہے، خاص فرشتہ، خاص دروازے سے در حقیقت سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے اترا ہے، لے کر کے نہیں آیا. اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے امام ہو، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. آگے سورۃ البقرہ ہے. فرمایا گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کی تعریف میں پہلی بات کہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھوں، ایک ہے مومن اور ایک ہے مسلم. میں پوچھوں ہوا ہے، اب کون ہے؟ اب آئی ایم اے مومن، آئی ایم اے مسلم. میں مومن ہوں اور کبھی کہتے ہیں آپ میں مسلم ہوں. تو واٹ از ڈفرنس بٹوین 2 words؟ مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں بولو، ایک جملے میں بولو، مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں. مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں سن لو، جو اللہ کو مانے وہ مومن اور جو اللہ کی مانے وہ مسلم. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لانے والے کو مومن بولتے ہیں، اللہ کو ماننا. جو اللہ کو مانے وہ مومن اور جو اللہ کی مانے وہ مسلم. اس کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والا مسلم ہے. اس کو ماننے والا مومن اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا مسلم. تو جو اللہ کو مانے وہ مومن، جو اللہ کی مانے وہ مسلم. اسی وجہ سے اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جس کی ناک میں مہار پڑی ہوئی ہو، نکیل پڑی ہوئی ہو، اور کوئی بھی بچہ جس طرف لے جانا چاہے اونٹ کو لے جائے اور اونٹ اس کے پیچھے چلتا چلا جائے تو ایسے اونٹ کو مسلم بولتے ہیں. بچہ کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، بچہ کہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، بچہ اس کی ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے تو اس کے پیچھے چلنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے بیٹھ جائے تو بندہ بیٹھ جائے، اللہ کہے کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، اللہ کہے چلنا شروع کر دے چلنے لگ جائے، اللہ کہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. دیٹ از کالڈ مسلم.
مسلم کہتے ہیں. تو صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسلم ہونا ضروری ہے. ایک تو صرف اللہ کو مان رہا ہے مگر اللہ کی نہیں مان رہا ہے, تو مومن کے ساتھ مسلم ہونا ضروری ہے. مومن وہ جو اللہ کو مانے اور مسلم وہ جو اللہ کی مانے. یہ مومن اور مسلم کے درمیان فرق ہے. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غیب کسے بولتے ہیں اور غائب کسے بولتے ہیں؟ غائب کا مطلب ہے آپ اس کو نہ دیکھیں وہ آپ کو نہ دیکھیں. یہ غائب. بچہ غائب ہے تو گویا آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ غائب ہے. اور غیب کا مطلب یہ آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہو مگر وہ آپ کو دیکھ رہا. اللہ غیب میں ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو غائب اور غیب کے درمیان فرق. غائب وہ جس کو آپ نہ دیکھے اور وہ آپ کو نہ دیکھے, اور غیب کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو مگر آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مسلمانوں کو دی گئی وہ سب کے سب غائب ہیں. اس لیے کہ انسان نے اپنے حواس خمسہ ظاہرہ اور اپنے حواس خمسہ باطنہ سے معلوم نہیں کر سکتا. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب جانتے نہیں ہیں. الذین لا یعلمون الغیب, یا الذین یعلمون الغیب نہیں ہے جو غیب جانتے ہیں, نہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں, کتاب پر, پچھلی کتاب پر وغیرہ, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا, قرآن پر ایمان لانا, غیب پر ایمان لانا, ان کے لیے تو ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن آخرت کے لیے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ وہ بالآخرت ہم یؤمنون, وہ بالآخرت ہم یوقنون کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یقین کے لیے ایمان ضروری نہیں اور ایمان کے لیے یقین ضروری نہیں. نہیں سمجھے؟ فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, یقین تھا. ابو طالب کو پکا یقین تھا کہ میرا یہ جو بھتیجا ہے, میرا یہ بچہ یقیناً رسول ہے, اللہ کا پیغمبر ہے. دیکھو یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے. تو یقین کے لیے ایمان ہونا ضروری نہیں ہے اور ایمان کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ایمان اس حالت میں رہتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, ارے تجھے ایمان نہیں؟ یہ پوچھا گیا. دیکھیں, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا؟ تو ایمان تھا, پھر یہ مطالبہ کرنا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو یقین کے لیے ایمان ضروری نہیں. ابو طالب کو یقین تھا کہ میرا بھتیجا سچا رسول ہے, میرا یہ بچہ سچا رسول ہے, لیکن اس یقین کے باوجود ایمان نہیں لائے. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے مگر مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں, اس کا یقین اس حد تک نہیں تھا جب تک کہ دیکھ نہ لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل دکھلایا کہ دیکھو اس طریقے سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, منظر دیکھا ہوگا انہوں نے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا. اب یقین ہوا, ہاں مردہ ایسا زندہ ہوتا ہے کیا. قرآن نے بتایا کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں, پریکٹیکل بتایا مردے زندہ ہوتے ہیں, اس طرح زندہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کی آنکھوں نے دیکھا ہے. تو آخرت پر صرف ایمان ضروری, نقطہ یاد رکھا جائے, آخرت پر صرف ایمان ضروری نہیں ہے بلکہ آخرت پر ایقان ضروری ہے. ایقان کا مطلب آخرت کو ایسے سمجھو جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. That is called ایقان, یقین. جیسے ایک بل ہے, آپ کہیں پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, ایک سوراخ دکھ رہا ہے, اچانک ایک کالا ناگ اس بل کے اندر گھستا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس بل کے اندر یہ کالا ناگ چلا گیا. اب آپ ہاتھ ڈالیں گے اس میں, اس لیے کہ آپ کو یقین ہے, آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا, یقین ہو گیا کہ اس بل کے اندر وہ کالا سانپ گیا ہے, کاٹ لے گا. آپ قطعاً اس کے اندر ہاتھ میں ڈالیں, اس کو کہتے یقین. گویا آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اتنا گہرا یقین ہو گویا کہ تم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور ایک نکتہ بتاؤں, امام صاحب نے غالباً ابھی مغرب کی نماز میں سورہ القاریہ تلاوت کی. کیا پڑھا انہوں نے؟ القاریہ. القاریہ مانے کیا جانتا ہے؟ نوک کرنے والی, نوک کرنے والی.
यानी someone was knocking at the door. कोई आदमी दरवाजे को खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। अल-कारिया, दरवाजे पर नॉक करना, इसका मतलब है कि कयामत इतनी करीब है जैसे आप दरवाजे के अंदर है और दरवाजे के बाहर है, खटखटा रही है। ये मतलब है अल-कारिया का। आखिरत का ईकान ऐसा हो कि वो दरवाजे के ऊपर खड़ी है और करीब है, नोक करे दरवाजे के ऊपर। चल वइन साअत आतियतुन ला रैब फीहा, वइन साअत लातियतुन ला रैब फीहा, आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। और इतनी करीब है कि दरवाजे के ऊपर जैसे कोई नोक कर रहा हो, आप दरवाजे के अंदर है और दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो आखिरत पर सिर्फ ईमान काफी नहीं है, आखिरत पर ईमान जरूरी है। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और कानों पर मुहर लगा दी है और आंखों पर पर्दा डाल दिया। आपने कभी सोचा कि दिल पर मुहर क्यों लगाई गई और कानों पर मुहर, आंखों पर मुहर की जरूरत क्यों नहीं? कानों पर मुहर, दिल पर मुहर, इसलिए कि दिल आगे की चीज भी समझ लेता है, पीछे की चीज भी समझ लेता है, दाएं की चीज भी समझ लेता है, बाएं की चीज भी समझ लेता है। लिहाजा यहां पर्दा डालना काफी नहीं है, बल्कि मुहर लगा देना जरूरी है। और कान भी, कोई आवाज आ रही हो, पीछे से आ रही हो तब भी सुन लेगा, आगे से आ रही हो तब भी सुन लेगा, दाएं से आ रही हो तब भी सुन लेगा, बाएं से आ रही हो तब भी सुन लेगा। यहां अभी पर्दा डालना काफी नहीं है, मुहर लगाना जरूरी है। और आंख सिर्फ सामने ही चीज हो तो देख सकती है, लिहाजा उस पर पर्दा डाल देना काफी हुआ। क्या अंदाज़े बयान है अल्लाह का, सुभान अल्लाह, गुफ्तगू है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, दिल पर मोहर, कानों पर मोहर, आंखों के ऊपर पर्दा डाल देना काफी हुआ। इसलिए कि गैर जरूरी काम काहे को करना, सिर्फ पर्दा डाल देना काफी था। इसलिए कि सामने ही देखते हैं आंख, इसलिए कि पीछे देखना होगा तो आंख नहीं देख सकती, मुड़ना पड़ेगा उसे। दाएं देखना तो यूं मुड़ना, बाएं देखना उसे मुड़ना पड़ेगा। अब आप सवाल करेंगे कि अल्लाह ने जब मोहर लगा दी तो बंदे की क्या खता है? बंदे की क्या खता? अल्लाह ने मोहर लगा दी तो बंदे की क्या खता है? बताइए। बोलता अरे मेरी किस्मत में ये लिखा होगा, मेरी तकदीर खराब है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी तकदीर खराब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी तकदीर खराब है। अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर लगा दी, कानों पर मोहर लगा दी, आंखों पर पर्दा डाल दिया, तो मेरी क्या खता है? अल्लाह ने ये किया है। इसको एक मिसाल से समझो, ये मामला कैसे हुआ। एक फटीचर और एक गरीब और कंगाल, डेड बीट आदमी को, कंगाल बिल्कुल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉपर, डेड बीट, बिल्कुल जिसके पास में कंगाल हो। एक करीम और सखी आदमी को वो नजर आता है, फटे हाल आदमी। ओहो बड़ा गरीब है, मदद करनी चाहिए। खबर भिजवाता है 5,000 रुपया माहाना मेरी तरफ से तुझे बराबर मिलता रहेगा। 5,000 रुपया जब पहुंचता है तो क्या करता है? नोटों को फाड़ करके फेंक देता है। इस नामाकूल हरकत का इल्म जब देने वाले को होता है तो पहले एक तहरीर भेजता है कि तुम्हारी ये नाशाइस्ता और नामाकूल हरकत मुझे मालूम हुई, यकीनन तुमने गलत काम किया है। पैसे को खर्च करना, फाड़ करके जलाने से तुम्हें क्या मिला? तहरीर का भी कोई असर नहीं होता है। फिर एक आदमी भेजता है और कहता है कि अपनी इस नामाकूल हरकत से बाज आ जाओ, फिर भी मानता नहीं। तो वो आदमी क्या बोलता है? आज से ये 5,000 रुपया वजीफा बंद किया जाता है, इस वजह से कि उसने इस 5,000 रुपए की नाकदरी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब भेजी तहरीरी शक्ल में, नामाकूल हरकत से बाज आ जाओ। नबी भेजा गया, बोल नामाकूल हरकत से बाज आ जाओ। नहीं मानता तो अल्लाह ने फरमाया इस नाकदरी की वजह से हुक्म यह लगाया जाता है कि तुम्हारे कानों के ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर मुहर लगा दी जाए और आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए। शायर ने बहुत अच्छा कहा, जॉन इलिया ने कहा कि हुक्म काजी है कि माजी में रखा जाए हमें, मौसम रफ्ता रहे उम्र रवा का मौसम। तो काजी का यह हुक्म हुआ
اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے. غلطی کس کی؟ بند کرنے والے کی یا لینے والے کی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس وجہ سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے. لہذا میں نے جو مثال دی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہے اور مثال بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم بہرے، گونگے. سم اصم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، عمی اعمی کی جمع ہے. عربی زبان بہت لطیف زبان ہے. کچھ لوگ اردو پڑھ کر کے مولوی بنے بیٹھے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس علم ایک دوسری چیز کا نام ہے. ایک بحر ناپیدا کنار ہے علم، بحر ناپیدا کنار ہے. سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ لوٹنے والے نہیں. فہم لا یرجعون، رجوع نہیں کرتے، لوٹیں گے نہیں. یہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ایسے ہیں اور لوٹیں گے نہیں، پھر ان کی کیا خطا ہے؟ دیکھو اس کو اس طرح سمجھو کہ کمرے کے اندر اندھیرا ہے، اس میں ایک چیز کالی ہے اور ایک چیز سفید ہے. اب ظاہر ہے جب تک کالی ہے، سفید چیز کالی چیز سے ممتاز نہیں ہو سکتی. سب کالا دکھ رہا ہے. کمرے میں اندھیرا ہے، اس میں کچھ چیزیں کالی ہیں، کچھ چیزیں سفید ہیں. لیکن جب تک ظلمت کی یہ چادر کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اندھیرے کی یہ دبیستہ جب تک کمرے میں موجود ہے، تب تک سفید چیز کالی چیز سے ممتاز نہیں ہوتی. یہ نہیں کہہ سکتے آپ ایک چیز کالی ہے ایک چیز سفید ہے. لیکن جیسے ہی بلب جلا، آپ نے سوئچ آن کیا، بلب جل گیا، تو پتا چل گیا کہ یہ چیز کالی ہے اور یہ چیز سفید ہے. ایسے ہی ہدایت اللہ کی طرف سے جو آتی ہے ایک نور ہے. جب وہ نور آتا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اور نیکی کا انجام یہ ہوتا ہے اور برائی کا انجام یہ ہوتا ہے. لیکن کوئی بدبخت ایسا ہو کہ روشنی ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ آفتاب عالم تاب میں نکلنے کے بعد جو آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے، حکم یہ ہے کہ آفتاب عالم تاب کی کوئی روشن کرن اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکے. یہ اللہ کا قانون ہے. اب بتائیے گر نبینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب رہ جگنا، اگر کسی چمگادڑ کو دن میں نہ دکھائی دے سورج کی روشنی میں، تو اس میں آفتاب کے چشم کی کیا خطا ہے، کیا گناہ ہے؟ تو دیکھو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس لیے کہ آنکھیں کھلی نہیں ہے، حق نہیں دیکھ سکتا. وہ یا حق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو ضلالت کی وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آنکھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. ظاہر ہے کہ حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں. حق کی آواز آ رہی ہے، مگر آدمی جان بوجھ کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے تو حق کی آواز اس کے کان میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اپنے دل کے دروازے بند کر لے تو دل میں حق کی بات کیسے اتر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا سمم بکمن، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، زبان ہے بولتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا. کتنے لوگ ہیں، ارے بھائی تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، آنکھیں مگر یہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، کھولنا نہیں چاہ رہے. قرآن حکیم کہتا ہے آنکھیں کھولو، کان کھولو، دل کے دروازوں کو وا کرو، اوپن کرو. اوپن the door of the heart، دل کے دروازے کو کھولو، اس کے بعد حقائق تمہارے دلوں کے اندر اتریں گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توحید کی بہت پیاری دلیل دی. عبادت کے لائق وہی جو پیدا کرے، جو پیدا نہیں کرتا وہ عبادت کے لائق نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب کوئی دعویٰ کرے میں نے ایک چیز پیدا کی، مچھر پیدا کیا تھا، دعویٰ کر کے بتائیں ایک بچہ ہنس پڑے گا تم نے مچھر بنایا.
ہے تو اللہ کی عبادت کرائے. جو کریٹر ہو وہی ورشپڈ ہوتا ہے, وہی قابل عبادت ہوتا ہے. جو خالق نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی, لہذا عبادت کے لائق کوئی خالق جو ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. جو خالق نہ عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل کے بعد رسالت کی دلیل دی کہ تمہیں شبہ ہے کہ یہ میرا نبی نہیں ہے, یہ میرا نبی نہیں ہے, تمہیں شبہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, یہ میرا نبی نہیں ہے. تو ایسا کرو, یہ جو کلام بول رہا ہے ایسا کلام لے کر کے آؤ. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی رسالت کی دلیل قرآن کو بنایا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے, اچھا تو جو یہ بات بول رہا ہے اس بات تم لا کر کے بتاؤ. اپنے چیلے چاٹوں کو جمع کر لو. وَلُو شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, جتنے بھی تمہارے ساتھی چیلے چاٹے ہیں سب کو جمع کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل دی, اس کے بعد رسالت کی دلیل. وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ تخلیق. میں کریٹر ہوں اور کریٹر ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. اور یہ میرا نبی, اس کی نبوت میں تمہیں شبہ ہے تو یہ جو کلام پیش کر رہا ہے سب کلام تم لا کر کے بتاؤ. یہ کلام در حقیقت میرے نبی کی رسالت کی دلیل. قرآن دلیل ہے نبی کی رسالت پر, اور تخلیق دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی. کیسے کیسے حقائق, اتنی گہرائی ہے کہ آدمی ڈوبتا چلا جائے. میں بہت ساری باتیں ایسی چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اوپر سے, سر کے اوپر سے جائے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا ضروری ہے, اور آسمانی کتابوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش کرتے ہیں اس پر مثال دی جاتی ہے, اس لیے کہ مثالوں سے کسی بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تمام آسمانی کتابوں کے اندر تمثیلیں بہت دی گئی. قرآن حکیم میں جا بجا تمثیل, جا بجا تمثیل, جا بجا تمثیل, یہ مثال, یہ ایگزامپل, یہ ایگزامپل, یہ ایگزامپل, ایگزامپل سے بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے کہیں کہیں مکھی کی مثال دے دی, مچھر کی مثال دے دی. اب کافروں کو اعتراض ہو, ارے کیسا معبود ہے, کیسا کریٹر ہے, مچھر, ایک مچھر اس کی مثال دیتا ہے اور اس کو حیا نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مچھر کی مثال دیتے ہوئے حیا نہیں آتی. کیوں؟ جب پیدا کرنے میں اس کو حیا نہیں آئی, پیدا کرنے سے جب جو ہے وہ شرماتا نہیں. مچھر کو پیدا کرنے والا بھائی جب پیدا کرنے سے نہیں شرماتا تو مثال دینے میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ مچھر کو بھی پیدا اسی نے کیا ہے, تو جب پیدا کرنے میں نہیں شرماتا تو مثال دینے میں کیا شرمائے گا؟ ایک بات یہ. اور مثال جب دی جاتی ہے تو مثال ممثل لہو کے مطابق ہونی چاہیے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کو کیسے سمجھاؤں؟ مثال اگر دی جائے نا تو جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے نا سچویشن ویسی ہو کہ یہ مثال اس کے اوپر فٹ ہو. مچھر یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے, کاٹتی ہے جو وہ مادہ مچھر کاٹتی ہے, نر نہیں. نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا, مادہ مچھر کاٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پروٹین کی ضرورت ہے جننے کے لیے, بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اس کو پروٹین کی ضرورت ہے, اور انسانی خون کے اندر پروٹین کی وافر مقدار موجود ہے. لہذا جنتی ہے وہ, اور جننے کے لیے پروٹین کی ضرورت, تو پروٹین حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ خون تو پیے گی, اس لیے کہ پروٹین خون میں ہے, وافر مقدار میں اس کو مل رہا ہے. کتنی حیرت انگیز مخلوق ہے. اور حیرت در حیرت تو یہ کہ اس کی آنکھیں در حقیقت ایکس رے ہیں. یہ انسان کے بدن کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کی آنکھیں ایکس ریز کرتی ہیں اور وہی نس ڈھونڈ لیتی ہے جس نس کے اندر اس کو ڈنک مار کر کے خون نکلنا ہے. میرا خیال ہے کہ سائنسدانوں نے ان کی آنکھوں کا مطالعہ کر کے ایکس رے کو ایجاد کیا ہوگا. حالانکہ کہتے ہیں ایکس مانے کچھ نہیں, فرض کر لیا جائے تو یہ ایسے ہی معلوم ہو گئی تھی. آج تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ ریز کیسے آئی, لیکن در حقیقت یہ ایکس ریز, ایکس ریز, ایکس کو کہتے فرض کرو, کہتے ہیں کہ اگر ایک مرغی 5 روپے کی تو 50 مرغیاں کتنے کی, تو کہتے فرض کرو, ایکس لکھا جاتا ہے. ایکس نہ معلوم, بعد میں اس کو آڑا برابر کرنے کے بعد, کراس ملٹیپل کے بعد, کراس ملٹیپلیکیشن کے بعد معلوم ہو جاتا ہے ایکس کی قیمت, ایکس کی ویلو معلوم ہو جاتی ہے, برابر. تو ایکس ریز اس کی ویلو معلوم. تو اس
اس کی آنکھیں ایکس ریز ہیں، بدن کے اوپر وہ دیکھ لیتی ہیں ایکس رے سے کہاں نس ہے، اور اسی رگ اور نس کے اوپر بیٹھ کر کے مار کر کے. کتنی حیرت انگیز مخلوق ہے. اللہ تعالی نے کافروں کی مثال مچھر سے کیوں دی؟ اس لیے کہ مچھر کی ایک اور خصوصیت ہے، جب تک اس کا پیٹ خالی رہتا تب تک زندہ رہتا، خون سے پیٹ بھر کر مر جاتا ہے. خصوصیت ہے یہ. ایسے ہی دنیا دار جب شکم سیر ہو جاتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا، پکڑ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں حتی اذا فتحنا علیہم، جب فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. جب یہ سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے ان کا، اور پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے شرارتیں کرنے لگتے تو میں پکڑ لیتا ہوں. جیسے مچھر کا پیٹ بھر جاتا ہے مر جاتا ہے، ایسے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے دنیا دار کا تو میں پکڑ لیتا ہوں. تو کوئی بھی مثال قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بہت چھوٹی مثال ہے، بہت عجیب و غریب مثال ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تو کسی طریقے سے فرشتوں کو معلوم ہو گیا. قتادہ نے کہا کہ فرشتوں کو علم ہو گیا اللہ کے بتانے سے کہ یہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہے بااختیار ہے. اب ظاہر ہے کہ فرشتے با اختیار نہیں ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں حکم دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک با اختیار مخلوق پیدا کی جانے والی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتی. تو انہوں نے اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ یہ پوچھنا چاہا کہ اے اللہ، یہ مخلوق با اختیار پیدا کی جا رہی ہے، اس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اگر عبادت مقصد ہے تو ہم کافی ہیں عبادت کے لیے. اگر مقصد عبادت ہے پیدا کرنے کی کسی مخلوق کے تو ہم کافی ہیں نا، اس لیے کہ ہم نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اب ایک با اختیار مخلوق تو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ نافرمانی بھی کر سکتی ہے، یہ قتل و غارت گری بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق ایسی پیدا کروں، تم تو مجبور ہو، تم نیکی کرنے پر مجبور ہو، مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو، لیکن میں اختیار دے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ایسے بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے اختیار سے. انسان کی خصوصیت ہے، دل تڑپ جاتا ہے. بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں. آپ کو اختیار ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں، آپ کو اختیار ہے کہ اس کی عبادت چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کریں. اللہ ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گا. اللہ تمہیں اختیار دے کر کے یہ جاننا چاہتا کہ میں نے جو مخلوق پیدا کی اختیار دینے کے بعد اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ کافی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، کافی اللہ ہمیں بخش دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. کل اس کا بیان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں. اللہ محبت ہی چاہتا ہے کہ اختیار دیا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں. یہ محبت دیکھنے کے لیے دنیا کے لیے فلاں سے لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو. اللہ سے لو کر کے بتاؤ، محبت کر کے بتاؤ. اس سے محبت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ اس سے محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ بنانے کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ اشارہ کر دے میرے بعد اس کو بنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اشارے سے. زندگی میں اپنی آپ بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ پاتے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو میری جگہ کھڑا کر دو نماز پڑھانے کے لیے. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہی بنانے چاہیے، یہی بننے چاہیے. برابر یہ اشارہ تھا. تو اشارے سے خلیفہ بنانا ایک صورت تو یہ ہے. کسی کو امیر بنانا ہوا اشارہ کر دیا جائے، ارے بڑا کام کیا انہوں نے، بڑے اچھے، اشارہ کر دیا جائے، اشارے سے لوگ سمجھ جائیں. اور ایک یہ ہے کہ نامزد کر دیا جائے، جیسے حضرت ابو بکر نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. بالکل نامزد، نامینیشن دے دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے.
ایک شکل یہ ہے کہ نامزد کر دیا جائے، جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے لیے کیا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایک مجلس شورا بنا دی جائے دانشوروں کی، اور وہ متفق ہو کر کے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لے. یہ تیسری شکل ہے خلیفہ بنانے کی. شکل اشارہ، نامزد کر دینا، نامینیٹ کر دینا، اور تیسرے ایک شورا بنا دینا کہ وہ کسی کو منتخب کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور پوری امت مسلموں کے ہاتھ پر بیعت کریں. 3 شکلیں. ایک سوال اور، کیا امیر دست بردار ہو کر کے اپنی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے، اپنا منصب کسی اور کو دے سکتا ہے؟ خلافت سے دست بردار ہو جائے، خلافت اور کسی کو دے دے، یہ اختیار ہے؟ جی ہاں ہے. حضرت حسن کو خلافت ملی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت دے دی. گویا کہ خلیفہ اپنے حق سے دست بردار ہو سکتا ہے اور خلافت کسی دوسرے کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے. حضرت حسن خلیفہ بنائے گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں دست برداری دے دی. خلیفہ، امام، خلیفہ، امیر سب ایک ہی معنی میں، لیکن امیر کے لیے، امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، جیسے کہ شیعوں کا خیال ہے. وہ کہتے ہیں امام معصوم ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے کہ امام معصوم ہو. امامت کے لیے عصمت ضروری نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آدم و حوا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب سجدہ نکل گئے سوائے ابلیس سے. سوال یہ سجدہ کس کو تھا؟ سجدہ آدم کے لیے تھا، اور اطاعت کس کی تھی؟ سجدہ آدم کے لیے، اسجدوا لی آدم، آدم کے لیے سجدہ، اور اطاعت کس کی؟ اللہ کی. اللہ جس کے بارے میں بول دے یہاں سجدہ کرو، ہمیں سجدہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ہے اصل عبادت، اسی کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں. اب غلامی، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، مالک جو بولتے غلام کو وہی کرنا. اسجدوا لی آدم، سجدہ کس کے لیے؟ آدم کے. اطاعت کس کی؟ اللہ، اللہ کی اطاعت. اچھا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیم. سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا شریعتوں میں، بعد میں ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا. اب کسی آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کوئی اور چیز نہیں کر سکتے، منسوخ ہو گیا ہے. سجدہ تعظیمی منسوخ، پہلی شریعتوں میں جائز تھا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، میرا نبی رسالت لے کر کے، قرآن لے کر کے تم تک پہنچا ہے، تمہیں علم ہے تورات کے ذریعے، دیکھو تم پہلے کافر مت بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے مت بنو. ہی کا مرجع قرآن بھی ہے، ہی کا مرجع رسول بھی ہے. اس کا مطلب قرآن متن ہے اور نبی اس کی تفسیر ہے. قرآن کو حدیث سے، حدیث سے قرآن والا نہیں کیا جا سکتا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لیکن انہوں نے انکار کیا جانتے مسلم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ باطل کو، باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ. یہ تو ایسے ہوا جیسے حق کے ساتھ باطل کو ملانے کا مطلب یہ ہوا جیسے ایک صاف و شفاف پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے. یہ ہے حق کے ساتھ باطل کو ملانا. اور ایک بات یاد رکھو، لفظ الحق بالباطل کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سفید جھوٹ کوئی نہیں مانتا. آپ سفید جھوٹ بول رہے ہو، کہتے ہیں سفید جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب میں نہیں مانتا اس کا، یہ تو بول رہا ہے ارے تو سفید جھوٹ بول رہا ہے، وائٹ لائی ہے، سفید جھوٹ ہے، یہ میں نہیں مانتا. سفید جھوٹ کوئی نہیں مانتا. اگر اس جھوٹ کو منوانا ہے، سفید جھوٹ کو، تو سچ کا کوٹیشن دے دو، سچ کے شکر کا کوٹیشن دے دو، آدمی لے لیتا ہے آرام سے. نہیں ارے سفید جھوٹ کہتے ہیں اٹ از اے وائٹ لائی، آئی کانٹ ایکسپٹ، اس کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا. ہے تو سفید جھوٹ ہے، یہ میں کیسے مانوں؟ تو سفید جھوٹ کو کوئی نہیں مانتا. سفید جھوٹ کو اگر منوانا ہے تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی سچائی کی شکر کا کوٹ دے دو، مان لے گا. یہودی علماء یہی کرتے تھے، سفید جھوٹ کے اوپر تھوڑی سی سچائی کی لیپ لگا دیتے تھے. بس اسی کو کہتے ہیں لبس الحق بالباطل، حق کے ساتھ باطل، حق باطل کے ساتھ حق کو ملا دینا. اس کے بعد فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس کا مطلب یہ
کہ آدمی جو کہے اس کے اوپر عمل کرے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ صرف اپنے ہی کو اچھا مت بنائے, دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. ایک اچھا انسان وہ ہے جو خود اچھا بنے, لیکن سب سے بڑا انسان وہ ہے جو خود اچھا بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھا بنائے. یہ حالت ہے انسان مطلوب. قرآن حکیم کا انسان مطلوب کون؟ جو صرف اچھا بن جائے؟ نہیں. قرآن حکیم کا انسان مطلوب یہ ہے, قرآن حکیم کون سا انسان چاہتا ہے؟ جو خود اچھا بنے, دوسروں کو اچھا بنائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہیں اللہ کے, اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا, بھتیجے نے قتل کیا تھا. اب یہ ہوا کہ قاتل کا پتہ کیسے لگے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سولوشن نکالا گیا کہ گائے ذبح کی جائے, اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ, کوئی ٹکڑا, ابہام ہے کون سا ٹکڑا تھا گائے کا, مردے سے مس کیا جائے. زندہ ہو کر کے مردہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھتیجے کو وراثت سے محروم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ کافر کی وراثت میں مسلم کا حصہ نہیں ہوتا. کوئی کافر ہے, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا, باپ کافر ہے, تو اب اس مسلمان بیٹے کو اپنے باپ کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا. اسی وجہ سے یہی ہے قانون کہ قاتل کو مقتول کا ورثہ نہیں دیا جاتا. بھتیجے کا حق ہوتا تھا وراثت میں چچا کے, لیکن اس کو محروم کر دیا گیا, اس لیے قاتل ہے, قاتل وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. بات یہ معلوم. اور دوسری یہ کہ ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. آج کہتے ہیں کہ پیر سے پیر ملا لو, کندھے سے کندھا ملا لو. امام صاحب چلاتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ پیر سے پیر نہیں ملاتے, تھوڑا سا ملاؤ تو بھاگنے لگتے. کہا جاتا ہے کہ پیر سے پیر ملانے میں کیا حرج ہے؟ تو پیر سے پیر کیسے ملے گا؟ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو, کسی کا پیر چھوٹا ہو کسی کا بڑا, یہ کیسے؟ وہی گائے والا معاملہ ہے. گائے کیسی ہو, گائے کیسی ہو, یہ ہیلے بنی اسرائیل پہلے سے نکال چکے ہیں یہودی. پیر چھوٹا بڑا ہو تو کیسے ملے گا؟ آدمی چھوٹا بڑا ہو تو کندھا کیسے ملے گا؟ یہ در حقیقت یہ رخنہ اندازیاں ہیں جو بنی اسرائیل پہلے کر چکے ہیں. اور وہ گائے لینے کے لیے جب پہنچے, جس کو سوالات سے انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا تھا, تو بیچنے والے نے, بائر نے یہی کہا تھا کہ اس کی کھال کے برابر زیورات میں لوں گا تب یہ گائے دوں گا. کھال جب اتارو گے تو اس کی کھال میں جتنا روپیہ آئے گا سونے کا اتنا لوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے دے دے. اور آخر میں جب تک انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے, تب تک ہدایت نہیں ملی انہیں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. آخری سوال یہی ہوا تو کہا کہ اچھا انشاءاللہ اب ہم مان جائیں گے. اور اس کے بعد مسئلہ ہو گیا. وہ ہے کہ ہر کام میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو, ہدایت ضرور ملے گی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. انشاءاللہ کہہ دیا کرو, راستہ کھل جاتا ہدایت کا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس طرح ہو گئے, ان کے دلوں کا حال اس طریقے سے ہو گیا, پتھر, بلکہ پتھر سے بھی سخت. بتاؤ پتھر سے سخت کون سی چیز ہے؟ پتھر سے بھی سخت اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 پتھروں کی مثال دی. ایک پتھر ہوتا ہے اس سے پانی رستا رہتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پانی بہتا رہتا ہے. یہ پتھر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جا کر کے پہاڑوں کے اوپر ایک پتھر ہے, پتھر سے پانی نکلتا رہتا ہے. یہ ہے پتھر پھٹا ہوا نکل رہا. اور ایک ہے پتھر کو پھاڑو, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ. شق کرو تو پانی نکلتا ہے, برابر. تھوڑی محنت کرو تو پانی نکل آئے گا پتھر سے. اور ایک ہے لینڈ سلائڈ, اللہ کی خشیت سے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے. یہ 3 پتھر, 3 قسم کے پتھر. پتھر سے پانی نکلا خود بخود اس نے راستہ دے دیا. تھوڑا سا کھودا آپ نے, پتھر سے پانی نکل پڑا. اور ایک لینڈ سلائڈ ہوا, وہاں پتھر تھا نیچے آ گیا. لیکن یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر سے پانی نکل سکتا ہے, تھوڑی سی محنت کرو وہاں سے بھی نکل سکتا ہے. لینڈ سلائڈ ہو سکتا ہے, پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. مگر یہ زمین ٹلت زما ٹلت, مگر یہ بدماش نبی ٹلت, یہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں. تو کبھی کبھی دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اپنی جگہ سے, اپنے موقع سے, اپنے اسٹینڈ سے ذرہ برابر ہٹنے کی تیار نہیں.
قرآن حکیم نے اتنا بڑا نقطہ بتایا ہے کہ زوولوجی کا کوئی ماہر یہ نقطہ نہیں بتا سکتا. جتنے سائنسدان بولتے ہیں پتھر کے اندر ادراک نہیں، وہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ پتھر کے اندر بھی سمجھ ہے. جی پتھر کے اندر سمجھ ہے، ادراک ہے اس کے اندر. کتنی بڑی بات ہے، سائنس سے کہیں آگے ہے قرآن حکیم کا اندازہ بیان. بولوں بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل یحبنا، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ احد پہاڑ تو پتھر ہے، محبت کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے نا. کہ پتھر کا بھی دل ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے، پتھر بھی محبت کرتے ہیں. یہ اتنی اعلیٰ بات ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں بیان کر سکتا. یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ حدیث ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. گویا پتھر کے اندر بھی ادراک ہے، اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے. گویا کہ پتھر کے اندر بھی دل ہوتا ہے، پتھر کے اندر بھی دل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سلام کرنے کے لیے بھیجا چاہیے، دماغ چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اور اسی طرح حجر اسود ہر حاجی جاتا ہے یا تو چومتا ہے یا چھوتا ہے. روایت ہے یشہد لمستلمہ بحق، قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چھوا تھا، مجھے چوما تھا. ظاہر ہے کہ اگر ادراک نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ اس لیے کہ بے عقل کی گواہی معتبر نہیں ہے. یشہد گواہی دے گا. گواہی کس کی معتبر ہے؟ جس کے پاس عقل ہو. پاگل کی گواہی معتبر نہیں ہے. کوئی قاضی اور کوئی جج پاگل کی گواہی کو معتبر نہیں مانتا. یشہد لمستلمہ بحق، یہ حجر اسود قیامت کے دن جس نے اس کو چھوا ہے، استلام کیا، بوسہ لیا، یہ قیامت کی گواہی دے گا کہ یہ آیا تھا تیرا گھر دیکھنے کے لیے آیا، تیرا دربار دیکھنے کے لیے آیا اور مجھے چوم کر گیا ہے. چوتھے پارے میں بحث کریں گے کہ چومنا عبادت ہے کہ نہیں، تو ہم ثابت کیا کریں گے کسی ناٹ ورشپ، چومنا عبادت نہیں.